बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब ख़ान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, रावलपिंडी, मरी रोड से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको नज़र बस से बचाए और आपको अहले खाना समेत खुश व खुर्रम सलामत रखे और आपको किसी का मोहताज ना करे, बल्कि आप अल्लाह ताला अपना मोहताज करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क को कुशादा करे, आपकी परेशानी तंदुरुस्ती का ख़ात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह जिस तरह मैं हर रोज़ नई वैकेंसियाँ लेकर आ रहा हूँ और रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह आपकी मोहब्बत, आपके तावन, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह मैं अब डेली बेस बगैर कोई नागा किए मैं जो वीडियो हर एक वैकेंसी पर रोज़ बनाया करूँगा। बहुत से मेरे पाकिस्तान में रहने वाले माओं, बहनों, बेटियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों का ये शिकवा होता है कि आप पूरी बात नहीं सुनते। आज इसका मैं तफसील से जवाब दे दूँ। पहली बात यह है कि मैं शॉर्टकट बात करता हूँ, शॉर्टकट बात सुनता हूँ, टू द पॉइंट बात सुनता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। एक नंबर दो, बहुत सारे कॉल करने वाले हजरात का ये कहना है कि हम सिंध में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं, हम केपी में रहते हैं, हम बलूचिस्तान में रहते हैं, हम पंजाब के दीगर अजला में रहते हैं, चकवाल में रहते हैं, अटक में रहते हैं। बहुत से लोग मुझे ज़्यादा जो कॉलें आती हैं कि आप हमें मोबाइल पर ही सारी तफसील बता दें। मैं इन सब का बातों का एक ही जवाब दूंगा और दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात करूंगा कि बच्चा रोता है तो माँ को पता लगता है कि मेरे बच्चे को या तो तकलीफ़ है तो या भूख लगी है। दूसरा, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, खूह कभी प्यासे के पास चल के नहीं जाता। तीसरा, इंसान हीला करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला नीली छतरी वाला वसीला ज़रूर 100% तो क्या 1000% बनाता है। कॉल करने वाले मुझे बहुत से साथी ये कहते हैं कि हमें पहले ही बता दें कि कौन कौन सी नौकरियां आपके पास हैं। एक ये बड़ा अजीब सा सवाल होता है कि कौन कौन सी नौकरियां, यानी कि मैं उन्हें फ़हरिस्त दे दूं जैसे मैंने कोई सब्ज़ी की दुकान डाली है कि ये सब्ज़ी मेरे पास है और इसका ये रेट है, आज का भाव ये है। तो ये चीज़ एक अजूबा सा सवाल होता है और बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा आने जाने का ख़र्चा बड़ा हो जाता है, हम दूर हैं। तो अगर आप दूर हैं, अगर आप ख़र्चे से डरते हैं, आप फिर कोई आला दीन का चिराग हासिल करें कि उसको रगड़ें और फिर मेरे पास आप पहुँचें। ये बात, क्योंकि मैंने जो बातें कह दी हैं अक्लमंद और समझने वालों के लिए काफ़ी हैं। मैं एक बात पर यकीन रखता हूँ और मेरा अकीदा है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरा रिस्क जो लिख दिया है वो मुझे लाजमी मिलना है। जो आपके मुकद्दर नसीब में लिख दिया है वो आपको लाजमी मिलना है। एक
دوسرا، میں سفارش کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے کوئی یہ نہ کہ میں فلانے کا سفارشی ہوں تو میرے لیے کوئی اچھی جاب دیکھیں۔ میں اچھی بری جاب کا قائل نہیں ہوں۔ نوکری از نوکری، ملازم از ملازم، یعنی کہ نوکر از نوکر، نوکر نوکر ہے اور ملازمت ملازمت ہے۔ ایک یہ باتیں میں جو بات کہہ رہا ہوں آج سختی میں تھوڑا سا مجھے کرنی پڑتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ایک کال کرنے کا طریقہ شاید آتا نہیں، اور کال کیا کرتے ہیں، السلام علیکم جی، کڑی کڑی نوکری ہے، اچھا چھٹیاں کتنی ہیں؟ جو بندہ چھٹیاں پہلے پوچھے گا اس نے خاک نوکری کرنی۔ میں اس سے بحث کیے بغیر فون ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ نہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے، آپ کے پاس فالتو ٹائم ہوگا، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ میں کسی کو سوانے جو سپنے میں نہیں دکھاتا، ٹرک کی بتی پیچھے میں نہیں لگاتا کسی کو، اسٹریٹ وے بات کرتا ہوں، اسٹریٹ وے بات سنتا ہوں۔ جب تک یہ میری بات غور سے سن لیں، فون کرنے سے پہلے 101 دفعہ سوچا کریں کہ جس شعیب خان المنان روزگار آفس والے کو کال ہم کر رہے ہیں اس کا ویڈیو میں لے جا، وہ کس مزاج کا اور کیسا ہے۔ میں اصولوں پر چلتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالی ہے، صحافت میں 29 سال سے چلا آ رہا ہوں، 13 سال سے روزگار آفس چلا رہا ہوں۔ صحافت سے پہلی زندگی بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے، اپنے اندر ایک تیہ کر لیا ہے کہ اصولوں پہ چلوں گا، چاہے مجھے نفع ملے گا، نفع ہوتا ہے، چاہے وہ مجھے نقصان ہوتا ہے۔ میں دونوں صورتوں میں تیار رہتا ہوں۔ میں ہر میدان کا کھلاڑی ہوں، ہر فن مولا ہوں، ہر گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، زندگی کی تمام باریں دیکھی ہوئی ہیں، 50-51 سال عمر ہو گئی ہے، ہر رنگ میں کھیلا ہوا ہوں، پرانا کھلاڑی ہوں، پرانا شکاری ہوں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ میں روزگار آفس صرف اس نیت سے چلاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آفس آتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بے روزگار کا گھر کا چولہا جلتا رکھے، کہ اس کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے، کسی کا قرض دار نہ ہونے دے، اس کی پریشانی، تنگدستی، غربت کا خاتمہ ہو۔ باقی کسی کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، 7 بسم اللہ، نہیں اچھی لگتی تو 100 بسم اللہ۔ اگر اچھی لگیں گی تو 7 بسم اللہ، نہیں اچھی لگتی تو 100 بسم اللہ۔ الحمدللہ میں دیگر روزگار آفس والوں کی طرح نہیں ہوں۔ لوگ مجھے کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمارا نمبر نوٹ کر لو، ہمیں جیسی نوکری آئے ہمیں بتا دو۔ میں 13 سال ہو گئے ہیں میں روزگار آفس چلا رہا ہوں، آج تک کسی کو کال نہیں کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جی میں نے آپ کے لیے پلیٹ میں اور اوپر پھول کی پتیاں اور خوشبو لگا کے الائچی کے دانے رکھ کے نوکری میں نے تیار کی ہوئی ہے، آپ آئیں، کب آ رہے ہیں، کس وقت آ رہے ہیں، کتنی دیر میں پہنچیں گے۔ شعیب خان المنان روزگار کا یہ اصول نہیں ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں بہت سے روزگار آفس ہیں جو آپ کو 10 دفعہ کال کریں گے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت دے رہا ہے، عزت سے دے رہا ہے، حق لال کے طور پر دے رہا ہے۔ دوست کام بنائے، دشمن زیادہ بنا لیے۔ حضرت علی کا قول ہے
کہ جس شخص کا دشمن نہیں وہ شخص نہیں، اور جس شخص کے دشمن زیادہ ہوں گے تو دو باتیں اس میں لازمی ہوں گی کہ یا تو اس کا کردار صاف ہے تو یا پھر اس میں کوئی خوبی ضرور ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا عادی ہوں۔ بہت سے میرے دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی اور گزرتی بھی ہے، کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں، لکھنا بھی چاہیے، تنقید بھی کرنی چاہیے، اور تنقید سے ہی بندہ انسان اصلاح پکڑتا ہے۔ میں بھی ہیلا کرتا ہوں کہ آپ کو کام پہ لگاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ راستوں پہ راستے کھول دیتا ہے۔ بہت سے میرے چاہنے والے، نہ چاہنے والے، نہ چاہنے والیوں نے بہت سی میرے المنان روزگار آفس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، المنان روزگار کو بند کروانے کی کوشش کی، باقاعدہ بہت کچھ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے نیلی چھتری والے کا کہ پیرو فقیروں والا ہوں، روحانیت کا بھی درس رکھتا ہوں۔ جس نے کیا اس نے اللہ تعالیٰ پہ جب میں انصاف اسی پہ درخواست ڈال دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے میرے بدلہ لے لیتا ہے۔ میں نے اپنے مخالفین کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بی بی زینب غازی واس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے میرے لیے پہاڑ کھودا اور مجھے پتہ ہوتا ہے، میں خاموشی سے بدھو بے وقوف بن جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کرنے دو، اور پھر میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھا ہے۔ خیر، بات بہت لمبی تھی، ہو گئی اور میں نے بتا دی۔ سمجھ جانے کو سمجھنا چاہیے، اپنے کام میں مگر رہیں، اپنی اپنی پچ پہ کھیلیں، اپنا شکار خود کریں، مزہ تب ہے۔ دوسروں کے کندھوں پہ جب بندوق رکھ کے چلاتے ہیں تو ان بندوق رکھ کے چلانے والوں کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ جس کے کندھے پہ آپ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں وہ کندھا کسی بھی وقت نیچے سے ہٹ جائے گا اور آپ کا نشانہ خطا ہو جائے گا۔ بس باقی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں روز ویڈیو بناؤں گا۔ جو میرا بھائی دوست میرے پاس دفتر میں پہنچے گا میں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا 10 منٹ کے اندر نوکری اسے دوں گا۔ پورے پاکستان سے کوئی بھی آ سکتا ہے، ان پڑھ آئے، پڑھا لکھا آئے، بے روزگار آئے، نہ تجربہ کار آئے۔ باقی انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے تب تک چانس ہی چانس ہے۔ میرے پاس اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں، اب کچھ پرائیویٹس بھی ہیں۔ اب وہاں پہ مجھے جو سٹاف چاہیے 1 to all، یعنی کہ تمام کا تمام، وہ مجھے جو بندے چاہیے اس کا بھی میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ مجھے تمام ان جو اسپتالوں میں سپروائزر یعنی کہ سیکورٹی سپروائزر چاہیے، اور سولز گارڈ بھی چاہیے، ریٹائرڈ فوجی گارڈ بھی چاہیے، اور سارے کے سارے پنجابی ہونے چاہیے، یعنی کہ پنجابی ہو جائیں۔ ڈیمانڈ جو میرے پاس ہے 87 بندہ مجھے چاہیے، پنجابی ہونے چاہیے، کشمیری ہو جائیں، منسیرا کی ہو جائیں، ایبٹ آباد کی ہو جائیں،
اور کراچی کے ہو جائیں، یہ مجھے سیکیورٹی گارڈز چاہیے جن کی عمر میکسیمم سول کی عمر جو ہوگی، سول گارڈ جو عام سادہ گارڈ، اس کی عمر 25 سال سے لے کر 45 سال تک، 25 سال سے لے کر 45 سال تک ہے۔ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی عمر 53 سال حد مقرر ہے ریٹائرمنٹ کی۔ ریٹائر فوجی سیکورٹی گارڈز بھی لگایا جا سکتا ہوں، اگر صوبیدار، نائب صوبیدار، حوالدار ہیں تو ان کو سپروائزر بھی لگایا جا سکتا ہے، سیکورٹی سپروائزر لگانا ہے۔ 87 88 یعنی کہ 90 تک بھی ہو جائیں تو 90 عدد مجھے گارڈ چاہیے، سول اور ریٹائر فوجی، فوری طور پر چاہیے۔ اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کر آئیں۔ ریٹائر فوجی جو ہیں وہ اصل ڈسچارج بک لایا کریں، فوٹو کاپی پہ میں یقین نہیں کرتا، اصل ڈسچارج بک لائیں، اصل یا سروس کارڈ لائیں، آئی ڈی کارڈ اصل لائیں۔ سول جو ہیں وہ اصل آئی ڈی کارڈ، 2 تصاویر پاسپورٹ سائز لازمی لے کر آئیں۔ انشاءاللہ میں ان کو 10 منٹ گھڑی کے ٹائم کے 10 منٹ کے اندر ان کو اچھی تنخواہوں پہ 3 ٹائم کھانا جہاں پہ ملے گا، رہائش ملے گی میرے پاس، میں لگا دوں گا۔ جو راولپنڈی کے رہنے والے ہیں، خاص کر جو راولپنڈی کے رہنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی کر کے گھر چلے جائیں، وہ بھی میرے پاس آئیں۔ عمر جو میں نے بتائی ہے یہی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اور 12 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد وہ گھر جا سکتے ہیں۔ دن کی بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے، رات کی بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے۔ 90 عدد 87 88 90 جتنے بندے میرے پاس آ جائیں، میں انشاءاللہ، سارے پنجابی ہونے چاہیے، کشمیری ہونے چاہیے، ایبٹ آباد کے ہونے چاہیے، منصیرہ کے ہونے چاہیے، پٹھان نہیں ہونے چاہیے۔ ڈیمانڈ ہے وتھ یونیفارم میں ڈیوٹی کرنی پڑے گی اور تمام قانونی قواعد و ضوابط شرائط کے مطابق کرنی پڑے گی، باقاعدہ ڈسپلن کے تحت کرنی پڑے گی اور 12 گھنٹے سے کم ڈیوٹی میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر کوئی ریٹائرڈ فوجی جو راولپنڈی کا رہنے والا ہے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے سمپل سیکورٹی گارڈز کی ڈیوٹی موجود ہے، وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے اور گھر چلا جائے، چاہے وہ دن میں ہو، شام میں، رات میں، کسی بھی ڈیوٹی۔ اب کچھ بندے کہتے ہیں کہ جی ہمیں دن کی ڈیوٹی چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں رات کی ڈیوٹی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں جی کہ ڈیوٹی کیسی ہوگی۔ یہ جو فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں نا، تو یہ فرمائشی پروگرام کا جو ذہن رکھتے ہیں نا کہ جی آج وہ جاتے ہیں نا محفل میں، جہاں محفل موسیقی ہو، تو پھر وہاں پہ فرمائشیں ہوتی ہیں نا کہ میری پسند کا یہ گانا، یہ میری پسند کی یہ غزل، میری پسند کہ یہ ٹپے مائیے یہ گا لے، تو وہ گانے والے پھر سنا دیتے ہیں۔ نوکری میں ایسا نہیں ہوتا، نوکری کرنی ہے تو نخرہ کی، اگر فرمائشوں والی نوکری کرنی ہے تو پھر میں المنان روزگار آفس کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں۔ میرے پاس وہی بندہ آئے جس کے گھر میں مسائل ہیں، جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے،
जो फरमाइशी नौकरी और मन पसंद जगह और मन पसंद ड्यूटी दिन की या रात की लेने वाला ना आए। मेरे पास ऐसे लोगों के लिए अगर जगह होगी भी तो मैं नहीं दूंगा। मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी का राज भी यही है कि जो लोग क्लाइंट्स मेरे हैं वो मुझ पर अंधा ब्लाइंड एतमाद करते हैं और उनको पता है कि शुएब खान किस तरह के बंदे देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावे से डंके की चोट पर गज वज के कहता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त 70-80 से ज़ायद रोज़गार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एजेंसियाँ हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस बात का मुझे फ़ख्र है और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी मेहनत बोलती है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा जा रहा हूँ। जितनी वैकेंसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे पास हैं, मैं दावे से डंके की चोट पर गज बज के कहता हूँ किसी रोज़गार ऑफिस के पास नहीं है। मैं माथा पाड़ लेता होता हूँ कि जो नौकरी का मतलाशी हो, जिसको नौकरी चाहिए हो और जो नौकरी का गर्जमंद हो, उसका होलिया, उसके जो चीज़ें हैं वो बता दे। आज मेरे पास एक साहब आए, चकवाल से आए, शापर लेकर आया, बीच में एक कपड़े का जोड़ा था। मैंने कहा कहाँ से आए? कहता है चकवाल से आया। मैंने कहा क्यों, मेरे पास किस लिए आए? कहता है जी नौकरी लेने। मैंने कहा कौन सी करनी है, पहले क्या करते रहे हो? मैंने उससे पूछा उम्र मैंने कहा पहले क्या करते रहे हो? कहता है जी घर ही रहा हूँ। मैंने कहा उम्र कितनी है? 34 साल। मैंने कहा घर वालों ने आग तो नहीं किया ना? मैं पूछ रहा हूँ पहले कोई काम किया? नहीं किया। यानी कि 34 साल उसने काम नहीं किया। मैं कहा वाह। तो मैंने कहा फिर अब 34 साल अगर तुमने नौकरी नहीं की तो अब क्यों करना चाहते हो? कहता जी हालात ऐसे हैं। मैंने कहा तालीम कितनी है? मैट्रिक। मैंने कहा शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 2। मैंने कहा तालीम मैट्रिक है? हाँ जी। मैं कहा उर्दू पढ़ लेते हो? जी। लिख भी लेते हो? जी। मैंने कहा ये मेरा शराइतनामा दीवार पर पेनाफ्लेक्स में लगा हुआ है, ये ज़रा पढ़ो। उसने सारा पढ़ा, फिर मुझे पूछता है आपकी फ़ीस कितनी है? सबसे पहले मैंने फ़ीस लिखी हुई है, फिर मुझे पूछता है कि आपकी फ़ीस कितनी है। मैं उसके चेहरे पर देखता हूँ। मैंने कहा सोफे पे बैठा हुआ था। मैंने कहा खड़े हो। खड़ा हुआ। मैंने कहा पेनाफ्लेक्स के पास जाओ, नज़र कमज़ोर है तो ये मेरी ऐनक नज़दीक ही है, ये ले लो और गौर से इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ऊपर, फ़ीस कितनी लिखी हुई है। तो वो यकीन माने सर्दी के मौसम में उसे पसीने आ गए। कहता जी मैं गरीब हूँ। मैंने कहा बस यहाँ मेरे पास कोई शबाज शरीफ नौकरी या DGISI या IG तो या फिर ब्यूरोक्रेट मेरे पास नौकरी लेने नहीं आते, गरीब ही मातड़ ही आते हैं जो गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं, जो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। मैं भी आप तुम्हारी तरह हूँ। तुमने मैट्रिक तालीम काम अगर पढ़ी है, मैट्रिक तालीम हासिल कर ली है तो मैट्रिक की है तो पढ़ के बताओ ज़रा मुझे। चलो 2 लाइनें पढ़ के दो, ऊँची पढ़ो, चलो पहली लाइन ही पढ़ दो जिसमें फ़ीस लिखी हुई है। तो कहता जी मुझे नहीं आता। मैंने कहा घर में मैट्रिक की सनद बनाते रहे हो 34 साल, ये हाल है। अब अंदाज़ा खुद लगा लें कि मैं फिर सही हूँ ना। तो बेवकूफ़ मुझे ना बनाया करें। तो बाहर जाके वो फ़ोन करता है किसी को मेरी गैलरी के दफ्तर में, ओ यार ये बंदा बड़ा सख्त है तो यार तू इंज करना भाई मेरे, तू मेरे पैसे वापस कर दे जी फीस लेती है, तो तू तो मन किसी और रोज़गार के ऑफिस भेजा है। यानी कि सोचें वो भी किसी रोज़गार ऑफिस वालों का भेजा हुआ था। ठीक है, तो अपना ढोल मेरे गले में डलवाना चाहते थे। तो भाई मेरे पास सिफारशी ना आया करें, सिफारशियों को मैं नहीं मानता।
مجھے میرا والد بھی فون کرے نا کہ میں بندہ بھیج رہا ہوں اور اس کو کوئی اچھی نوکری دو، تو میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ رکھ لیں اس کو اچھی نوکری دلوا دیجیے گا۔ بس سمجھ جائیں، انسان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، خود پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے کندھوں پہ وزن اٹھانا چاہیے، اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھیں۔ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں یار۔ کوئی بات بری لگی ہو، حق سچ بات کرتا ہوں، حق سچ کہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ سفارشی آپ نہ مجھے فون کروایا کریں۔ اگر اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سب سے بڑا سفارشی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے غیب کے خزانوں سے آپ کو مالی مدد کرے گا، آپ کے بند دروازے رزق کے کھولے گا، کشادہ آپ کو رزق کرے گا۔ آپ کسی کا سہارا مت بنیں، کسی کے آگے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا ہاتھ ایسے رکھے، ایسے نہ رکھے، مانگنے والا نہ رکھے، دینے والوں میں سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر کا چولہا غریب کا جلتا رکھے۔ پورے پاکستان سے میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے، بغیر فون کیے بھی آ جائیں۔ صبح 10 سے پہلے میں نے 7 آفس ٹائم رکھا ہوا تھا۔ سردیاں، دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، اس لیے میں نے صبح 10 سے 5 2 گھنٹے پیچھے کا ٹائم کر لیا۔ 10 بجے میرا آفس اوپن یعنی کہ کھل جاتا ہے، موبائل 10 بجے کھل جاتا ہے۔ 10 سے پہلے میں نہیں آتا۔ 5 بجے میرا آفس کلوز ہو جایا کرے گا، 5 بجے میرا فون بند ہو جایا کرے گا۔ جس نے بھی آنا ہے کھلے دل سے بے دھڑک ہو کے بغیر سفارش کے آئے۔ انشاءاللہ کسی کو کچھ بھی کام نہیں آتا ہوگا، آئی ڈی کارڈ لائے، 2 تصویریں لائے، اپنے ضرورت کے کپڑے لائے، بستر لائے، کام پہ لگانا، جہاں پہ ہر کام وہ میں اس پہ لگاؤں گا جہاں پہ صبح کی چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا اور رہائش مفت ہوگی۔ بس باقی ماحول پسند نہ آئے، دل نہ لگے، کام سمجھ نہیں آتا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا اور گھر جیسا بستر آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں تو نہیں مل سکتا۔ شعیب خان کا نمبر، المنان کا روزگار آفس کا نمبر نوٹ کریں۔ میرا فون نمبر ہے 0312 50 54 021، زون کا نمبر اور 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 0342 5 222 666 ٹیلی نار کا نمبر۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ جو بات کہتا ہوں حق بات کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو اتنے قابل بنائیں کہ آپ کامیابی کا زینہ آپ اپنے سر کر سکیں اور کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کلمہ نبی کا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اور کسی کا قرض دار نہ کرے، کسی کے آگے جھکنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنا محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے اسباب پیدا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسب الاسباب ہے اور اسی پہ یقین، اسی پہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بس